اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر کام میں کثیر حکمتیں ہیں، یعنی اللہ کوئی بھی کام کرتا ہے تو اس کے اندر کچھ نہ کچھ حکمتیں ہوتی ہیں، اور وہ حکمت بندے کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اللہ کس حکمت کے تحت کس کو پیدا کیا ہے۔ اب آدمی یہ سوال کرے کہ جانور کو کیوں 4 پیر دیے، ہمیں کیوں 2 پیر دیے، یہ وہ جانے اس کی کیا حکمت ہے۔ چھپکلی کو کیوں لیٹ کے چلایا، سانپ کو کیوں بغیر پیر کے چلایا، تو یہ اس کی حکمت ہے۔ کیوں کس کو کس لیے پیدا کیا، یہ سوال کرنے کا حق کسی کو نہیں ہے۔ تو ہر کام میں اس کی حکمت ہے، اور حکمت ہی کے تحت لوگوں کو پیدا بھی کیا ہے۔ مخلوقات، اس کی سب مخلوقات میں حکمت ہے۔ دنیا کی کوئی بھی چیز بیکار پیدا نہیں کی گئی ہے، آپ کی نظر میں وہ بیکار ہوگی، لیکن مخلوق کے کسی نہ کسی کام کی وہ چیز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس لیے اس کو پیدا کیا ہے، اور سب میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے۔ اس حکمت سے کسی کو انکار نہیں ہو سکتا، خواہ ہم کو معلوم ہو یا نہ ہو۔ اس کے فعل کے لیے غرض نہیں ہے کہ غرض اس فائدے کو کہتے ہیں جو فاعل کی طرف رجوع کرے، نہ کہ اس کے فعل کے لیے غایت، کہ غایت کا حاصل بھی وہی غرض ہے، اور نہ اس کے افعال علت و سبب کے محتاج ہیں۔ یعنی کوئی بھی کام وہ کرتا ہے تو اس کے لیے کسی سبب کی ضرورت نہیں ہے، یعنی وہ کسی سبب سے کرتا ہو، کسی چیز کا وہ محتاج ہو، یہ سب چیزیں اللہ کے لیے نہیں، اللہ ان سب چیزوں سے پاک ہے۔ اس نے اپنی حکمت بالغہ کے مطابق عالم اسباب میں مسببات کو اسباب سے ربط فرما دیا ہے، یعنی وہ اس کی حکمت ہے، وہ اپنی طاقت اور قوت سے دنیا کی تمام چیزوں کو کسی نہ کسی چیز سے متعلق کر دیا ہے۔ جیسے کان دیا ہے تو کان کا کام ہے سننا، آنکھ دیا ہے تو آنکھ کا کام ہے دیکھنا، زبان دیا ہے تو اس کا کام ہے بولنا۔ اگر وہ چاہے تو اس کا الٹا کر دے، کان دیکھنا شروع کر دے، آنکھ بولنا شروع کر دے، زبان سونگھنا شروع کر دے، تو یہ اس کی مشیت ہے۔ وہ اس نے دنیا میں سب کو ایک دوسرے کے متعلق کر دیا ہے، سبب بنا دیا ہے کہ تم دیکھو گے تو آنکھ کے ذریعہ ہی دیکھو گے، تم سنو گے تو کان کے ذریعہ ہی سنو گے۔ تو ایک سبب کے ذریعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو لگا دیا ہے کہ کسی نہ کسی سبب سے آپ دیکھیں گے سنیں گے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب ساری چیزوں سے پاک ہے۔ وہ چاہے تو اس کا الٹا کر دے، چاہے تو بغیر کسی چیز کے آپ سنیں، کان سے سنتے ہیں، چاہے تو کان کا الٹا کر دے آنکھ سے آپ سنیں، چاہے تو کان آنکھ دونوں ختم کر دے پھر بھی آپ دیکھیں اور سنیں، پھر بھی آپ دیکھیں اور سنیں، لیکن کسی نہ کسی سبب کے تحت اس کو بنا دیا کہ اس سبب کے ذریعہ آپ دیکھیں گے سنیں گے۔ دیکھیں آگ کا کام جلانا ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو اللہ نے کہہ دیا یا نارو کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، اے آگ تو ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جائے۔ اور وہ آگ ٹھنڈی ہوئی تو علماء فرماتے ہیں اتنی ٹھنڈی ہو گئی کہ وہ اب ان کو تکلیف دے دی، اتنی ٹھنڈی ہو گئی کہ تکلیف دہ ہو جاتی، کیونکہ حکم تھا۔ اچھا جب اللہ کا حکم ہوا تو دنیا کی جتنی آگ تھی سب ٹھنڈی ہو گئی، کیونکہ نام رکھ کے اللہ نے نہیں کہا تھا کہ نارے نمرود ٹھنڈی ہو جائے، صرف اللہ نے کہا آگ ٹھنڈی ہو جائے۔ تو دنیا کی اس وقت جتنی آگ جلی ہوئی تھی ساری آگ ٹھنڈی ہو گئی تھی۔ اب ساری آگ ٹھنڈی ہو گئی تھی، اس کی طاقت اور قدرت اور مشیت اور آگ کی تعمیل حکم، کہ وہ آگ نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی، فٹ سے سب اپنا اپنا کام پہ لگ گئے۔ جب اللہ کا حکم ہو گیا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جملے کے ساتھ سلامن کا لفظ فرما دیا، سلامن، ٹھنڈی ہونا مگر تکلیف دینے والی نہ ہونا، سلامتی والی ٹھنڈی ہونا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں سلامتی مل گئی۔ آگ کا کام کیا تھا؟ جلانا، مگر ٹھیک اس کا الٹا ہو گیا، آگ ٹھنڈی ہو گئی، سلامتی والی ہو گئی۔ جس آگ کو جلا کر کے خاکستر کر دینا چاہیے وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ تو یہ اللہ کی حکمت ہے، وہ چاہے تو اس کا الٹا ہو جائے، پانی سے کھانا پکے، آگ سے جو ہے کہ ٹھنڈا کا کام لیا جائے، یہ ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سبب کے تحت دنیا میں ان تمام چیزوں کو بنا دیا ہے۔ اب آپ اس کے محتاج رہیں گے، آگ سے ہی کھانا آپ پکانے جائیں گے، پانی سے آپ نہانے جائیں گے، آگ سے نہانے نہیں جائیں گے، تو وہ چیزیں آپ کے لیے بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان ساری چیزوں سے پاک ہے۔ اب آپ کہیں کیوں ایسا ہے، کیوں ایسا ہے؟ کہ اللہ کی حکمت ہے۔ ایک عالم تقریر کر رہے تھے، انہوں نے حکمت کا ذکر کیا کہ اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے۔ تو ایک جنٹل مین کھڑا ہو گیا جو کبھی کبھی مسجدوں میں آتا تھا، تو اس نے کہا میرے سمجھ میں نہیں آتا مولانا، یہ برابر حکمت کی بات آپ کرتے ہیں کہ یہ آم کا اتنا بڑا درخت ہوتا ہے اور اتنے چھوٹے چھوٹے پھل لگتے ہیں، اور تربوز کی بیل باریک باریک ہوتی ہے انگلی کے برابر، اتنے بڑے بڑے پھل تربوز کے لگتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے بڑے پیڑ میں بڑا پھل لگے، چھوٹے پیڑ میں چھوٹا پھل لگے، یہ اس کا اعتراض تھا۔ تو اللہ کی حکمت ہے۔ مولانا نے کہا کہ بھائی یہ حکمت ہے اللہ کی، چاہے تو چھوٹے بیل میں بڑا پھل لگائے، بڑے بیل میں چھوٹا پھل لگائے، تو وہ حکمت سمجھاتے رہے مگر وہ سمجھانے تو حال کہتے ہیں نا، کبھی کبھی آدمی جب زبان سے نہیں سمجھتا تو حالات اسے سمجھا دیتے ہیں، زبان سے نہیں سمجھتا وہ حالات اسے سمجھا دیتے ہیں۔ ایک بار ٹہلتے ہوئے کسی باغیچے میں گیا، آم پھلا ہوا تھا،
اور آندھی چل رہی تھی، ایک آم ٹوٹا اس کے سر پہ گرا، اور گرا تو وہ اش کر کے زمین پر آ گیا۔ اب اتنے اوپر سے آم جب گرے گا پیڑ کا اور سر پہ گرے گا تو سوچئے کیا حالت ہوگی۔ تو وہ اش کر کے زمین پر آ گیا۔ جب تک مولانا صاحب پہنچ گئے، کہے میاں اگر یہاں تربوز رہا ہوتا تو تیرا کیا حال ہوتا؟ یہ تو آم تھا تو یہ حالت ہوئی، اگر تربوز رہا ہوتا، تربوز گرا ہوتا تو تیرا بھی تربوز ٹوٹ گیا ہوتا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز آدمی کو مسئلے سے نہیں سمجھ میں آتا، حالات سمجھا دیتے ہیں۔ ہر کام میں اللہ کی حکمت ہے۔ بیل میں بڑے پھل کیوں دیے، بڑے پیڑ میں چھوٹے پھل کیوں دیے، آدمی کو مرد کیوں بنایا، عورت کیوں بنایا، جانور کو 4 پیر کیوں دیا، سانپ کو بغیر پیر کے کیوں چلا دیا، چھپکلی کو لٹا کے کیوں چلایا، یہ سب اس کی حکمتیں ہیں، ہمارے سمجھ میں آئیں یا نہ آئیں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے، اور جیسا اس نے پیدا کیا ہم کو ویسے ہی تسلیم کرنا ہے، کہیں اگر مگر اور سوال کرنے کا حق ہم کو حاصل نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق